لگا دینا چاہیے. یہ اگر تبدیلی لے کر آئے ہیں کہ ڈبل روٹی کے اوپر ٹیکس لگا دیں, یہ تبدیلی لے کر آئے کہ ادویات کے اوپر 150 ارب روپے کے اوپر کا ٹیکس لگا دیں, ہر دوائی کے ایکٹیو انگریڈینٹ کے اوپر آپ ٹیکس لگے گا. عمران حکومت نے یہ کرا ہے کہ اگر پاکستان میں کبھی کوئی سیلاب آ جائے معاذ اللہ, اور سیلاب کے وقت کسی مسلمان ملک یا برادرلی ملک یا کوئی اور دوست ملک ہم کو کوئی عطیہ دیتا ہے تو اس عطیے کے اوپر بھی ٹیکس لگائیں گے. یہ بھی اس بل میں ڈالا ہے انہوں نے. اگر اسٹنٹنگ کے پری مکسز ہیں اس کے اوپر بھی انہوں نے ٹیکس لگا دیا ہے. آج پاکستان کے اندر جو بات کرتے تھے کہ اشیاء خرد و نوش کے اوپر پاکستان میں مہنگائی اتنی ہے کہ پچھلے ہفتے 19.5% مہنگائی تھی, اور پچھلے 7 ہفتوں سے کوئی ہفتہ ایسا نہیں ہے جس میں 18% سے کم مہنگائی ہو. یہ ایک نیا ریکارڈ ہے. اور غریب ترین لوگوں کے لیے 21% مہنگائی ہے. یہ میرے نمبرز نہیں ہیں, یہ شماریہ جات پاکستان بیورو آف اسٹیٹسٹکس کے ہیں. اس مہنگائی کے دور میں عمران خان کے یہ 350 ارب روپے کے نئے ٹیکسز مزید مہنگائی لے کر آئے گا. اگلے 6 ماہ میں یہ 1600-1700 ارب روپے ایکسپیکٹ کر رہے تھے سیل ٹیکس کے کلیکٹ کرنے کے, اس میں 350 ارب روپے اور ٹیکس لگا دیا. اس کا مطلب یہ ہے کہ تقریباً 21% سیل ٹیکس کے اندر یہ اور کلیکٹ کریں گے آپ کی جیب سے. یہ حکومت وہ ہے جس نے سولر پینل پہ ٹیکس لگا دیا. یہ حکومت وہ ہے کہ جو ہم کنولا کے بیج منگواتے ہیں, اور یہ بات ذرا سوچئے آپ کہ پاکستان $3.5 ارب کا کھانے پینے کا تیل امپورٹ کرتا ہے, منگواتا ہے باہر سے ہر سال $3.5 ارب کا. اس کا حل یہ ہے, اور ہم یہ جا کے کہہ چکے ہیں, مسلم لیگ کے پروگرام میں بھی یہ بات ہوئی ہے کہ اس کا حل ہے کہ کنولا کے بیج لگائیں, جو کہ ایک ہائیبرڈ ہوتا ہے ریپ سیڈ کا, یا ہائیبرڈ ہوتا ہے سرسوں کا, تو اس سے پاکستان میں تیل کی پیداوار بڑھے گی. عمران حکومت نے اس بیج کے اوپر بھی ٹیکس لگا دیا ہے 17%. یہ کس ایجنڈے پہ چل رہے ہیں یہ میری سمجھ سے باہر ہے. کوئی لوگ کہتے ہیں کہ یہ آئی ایم ایف کے سامنے ہتھیار ڈال چکے ہیں. مجھے تو لگتا ہے کہ یہ آئی ایم ایف کے ساتھ مل کر ملک و قوم سے لڑائی کر رہے ہیں. مجھے تو یہ لگتا ہے کہ یہ پورا پاکستان کے خلاف استحصال کی مہم پہ آئے ہوئے ہیں. کوئی بدلے لے رہے ہیں عوام سے پاکستان کے, کیونکہ عوام ان کو سپورٹ نہیں کرتی. اس قسم کے کروئل ٹیکس, اس قسم کے ظالمانہ ٹیکس, مجرمانہ ٹیکس میں کہوں گا, سیل ٹیکس میں جو اضافہ کرا ہے, میں نہیں سمجھتا کہ پاکستان کے عوام اس کے متحمل ہو سکتے. اس مہنگائی کے دور میں آپ ملک پاؤڈر کے اوپر ٹیکس لگا دیں, اس مہنگائی کے دور میں آپ انفنٹ فارمولا کے اوپر ٹیکس لگا دیں, اور پھر آپ اس کے بعد آ کے کہتے ہیں کہ ہم نے اتنا زیادہ ٹیکس نہیں لگایا. کھانے پینے کا تیل جو نواز شریف کے زمانے میں 150 روپے کلو ہوتا تھا, جو آج 400 روپے کلو ہے, اس پہ مزید ٹیکس لگا دیا. سیریلز کے اوپر ٹیکس لگا دیا. آپ کی اگر گیہوں کا پیکٹ, آٹے کا پیکٹ آپ لیں گے, اس پیکٹ کے اوپر ٹیکس لگا دیا. لال مرچ کے اوپر ٹیکس لگا دیا. آپ یہ سوچیں کہ فارمر, جو سندھ کے فارمر خاص طور پر جہاں پہ تھر وغیرہ کے اندر میرپور خاص میں لال مرچ پیدا ہوتی تھی, اب لال مرچ پہ بھی ٹیکس لگا دیا. موبائل فون کے اوپر انکم ٹیکس بڑھا دیا, ڈبل کر دیا موبائل فون کے اوپر انکم ٹیکس. جنرلز کے اوپر, جرنلز JURNALs بول رہا ہوں, فوجی جنرل نہیں بول رہا ہوں, نیوز پیپرز, پیریوڈیکلز اور جرنلز کے اوپر بھی ٹیکس لگا دیا. مجھے یہ بتائیے کہ اس ملک میں جہاں پہ ویسے ہی خواندگی کم ہو, ہم کو اس پیس پہ ٹیکس لگانا چاہیے, اس پہ سیل ٹیکس لگا دیا. جریدے, رسالے, جریدے, جرائد. اچھا, آپ جو مرضی. اس کے بعد کہتے ہیں کہ اگر آپ کو پتا ہے پاکستان میں اکثر یہاں پہ جو ہمارے جو سائیوال گائے ہوتی ہے یا نیلی راوی جو بھینس ہوتی ہے, اس کی دودھ دینے کی مقدار بہت کم ہوتی ہے, تو ہم اکثر ہمارے جو ڈیری فارمنگ کی انڈسٹری ہے وہ باہر سے امپورٹ کرتی ہے گائے وغیرہ, اور اس کے بعد لوکل سے بریڈنگ کرتی ہے, تو اس سے ہماری دودھ کی پیداوار بڑھتی ہے. وہ امپورٹ آف اینیملز کے اوپر بھی ٹیکس لگا دیا. مطلب کوئی اب مطلب ایک چیز, ویسے میں عمران خان صاحب کو مبارکباد دیتا ہوں کہ اب تک انہوں نے سانس لینے پہ ٹیکس نہیں لگایا, جبکہ بزدار صاحب نے لاہور میں سانس لینا مشکل کر دیا ہے اسموگ کی وجہ سے, پولوشن کی وجہ سے.
لیکن اب تک عمران خان نے سانس لینے پہ ٹیکس نہیں لگایا، اس کے یہ مبارکباد کے مستحق ہیں۔ مجھے اب نہیں پتا سیریسلی کہ کوئی ایسی چیز ہے کہ جس کو اس حکومت نے استثنا دی ہوئی ہو ٹیکس کی، کوئی اب ایسی چیز نہیں ہے۔ ہاں، اگر توشہ خانہ کے اندر گھڑیاں آئی ہوں اور وہ وزیر اعظم لے جائے اور نہ بتایا قوم کو جو کہ توشہ خانہ میں کیوں جمع نہیں کروائیں کیونکہ یہ عوام کی پراپرٹی ہے، حکومت پاکستان کی پراپرٹی ہے، تو ان گھڑیوں کے اوپر ٹیکس نہیں ہے۔ ایک سانس لینے پہ ٹیکس نہیں ہے اور ایک توشہ خانہ پہ کروڑوں روپے کی گھڑیوں کے اوپر ٹیکس نہیں ہے۔ آپ اگر مویشی بھی امپورٹ کرتے ہیں تو اس پہ ٹیکس ہے، آپ سن فلاور سیڈ امپورٹ کرتے ہیں اس پہ ٹیکس ہے، ڈرپ ایریگیشن کا اکوپمنٹ امپورٹ کرتے ہیں۔ اس پاکستان میں پانی کی کمی ہے، جو بہترین طریقہ ہے پانی کنسرو کرنے کا وہ فارمنگ کے اندر فلڈ ایریگیشن سے ہٹ کے ڈرپ ایریگیشن پہ جانا ہے۔ ہم ڈرپ ایریگیشن کی چیزیں جو امپورٹ کریں گے آپ نے اس کے اوپر بھی ٹیکس لگا دیا۔ تو یہ تو سیلز ٹیکس کی کہانی تھی۔ اس کے ساتھ ساتھ ایک اور بل انہوں نے بھیجا ہے جو سینٹ کے بھی پاس کرنا ضروری ہے، جس میں اسٹیٹ بینک آف پاکستان کے رول کو پاکستان کے اندر جو ہوتا ہے، جو کردار ادا کرتا ہے، اس کو امینڈ کیا ہے۔ اور اس کے امینڈمنٹ کیا ہے؟ نمبر 1 کہ اب اسٹیٹ بینک کے لارڈ گورنر صاحب جو ہیں وہ 3 سال نہیں 5 سال ہوں گے اور ان کو 5 سال کا ایک اور ایکسٹینشن مل سکے گا، تو یہ 10 سالہ منصوبہ ہے۔ نمبر 2، اب گورنر صاحب اپنی کی سفارشات پہ ہی آپ ڈپٹی گورنر لگا سکیں گے، تو گورنر صاحب کی پوری اجارہ داری ہو جائے گی اسٹیٹ بینک کے اوپر۔ نمبر 3، سیکٹری فائنانس ایک کمیٹی میں تو بیٹھ سکیں گے لیکن ووٹ نہیں دے سکیں گے، اور جو پالیسی کوارڈینیشن کمیٹی تھی جس میں فسکل اور مانیٹری پالیسی کو کوارڈینیٹ کرتے تھے، جو دنیا کے ہر ملک میں ہوتی ہے، وہ ختم کر دی گئی۔ اب کوئی کوارڈینیشن نہیں ہوگی۔ وہ کہتے ہیں کہ فائنانس منسٹر صاحب اور گورنر صاحب آپس میں لیزان پیدا کر لیں۔ تو میں دعا کرتا ہوں کہ کم از کم یہ جو افواہیں آتی ہیں یہ غلط ہیں کہ گورنر صاحب جو ہیں یہ اس فائنانس منسٹر سے بھی بات نہیں کرتے، پچھلے فائنانس منسٹر صاحب سے بھی بات نہیں کرتے تھے۔ میں دعا کرتا ہوں کہ یہ فائنانس منسٹر صاحب سے بات کرتے ہوں گورنر صاحب، لیکن بہرحال خبر یہ ہے کہ وہ بات آپس میں دونوں گوارا نہیں کرتے ایک دوسرے سے بات کرنا۔ تو اب ہم اسٹیٹ بینک کی انڈیپینڈنس کے خلاف نہیں ہیں۔ اسٹیٹ بینک کے 2 رول ہوتے ہیں، ایک ریگولیٹری رول ہوتا ہے جس میں وہ دوسرے بینکوں کو ریگولیٹ کرتا ہے، اس کے اندر انڈیپینڈنس ہونی چاہیے اور تھی، اور اس کے بالکل ہم حق میں ہیں۔ دوسری ایک پالیسی ہوتی ہے مانیٹری پالیسی، جس میں ایکسچینج ریٹ وہ سیٹ کرتا ہے، انٹرسٹ ریٹ ٹارگیٹس وہ سیٹ کرتا ہے، اس کے اندر انڈیپینڈنس ہوتی ہے لیکن کمپلیٹ انڈیپینڈنس نہیں ہوتی، کیونکہ فسکل پالیسی کے ساتھ کوارڈینیشن ہونی چاہیے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ وہ کوارڈینیشن ضروری ہے۔ کل رات کو میں بنگلہ دیش کے سینٹرل بینک کی بھی پڑھ رہا تھا قوانین، تو وہاں پر بھی ایک فائنانس منسٹر صاحب، کامرس منسٹر صاحب اور گورنر صاحب کی سیکرٹری صاحبان کے ساتھ ایک کمیٹی ہے جو یہ چیزیں فیصلہ کرتی ہے۔ پاکستان کے اندر ایک فرد واحد جو کہ IMF سے آیا ہے اور شاید آئندہ بھی آتے رہیں گے، اس کو آپ نے پوری مانیٹری پالیسی کا انچارج بنا دیا، اور جتنی الیکٹڈ حکومتیں ہیں، اپوزیشن ہے، وہ سب ملا کر فسکل پالیسی کریں گے۔ اب فسکل پالیسی اور مانیٹری پالیسی کی کوئی کوارڈینیشن نہیں ہوگی۔ یہ میں آپ کو سچ بتا رہا ہوں کہ یہ شاید دنیا کے کسی بھی ملک میں اس قسم کا قانون نہ ہو۔ یہ بیسکلی ہم نے کہہ دیا ہے کہ اسٹیٹ بینک آف IMF کر دیا ہے، اسٹیٹ بینک آف پاکستان نہیں رہا۔ اس کے بعد انہوں نے کہا ہے کہ اسٹیٹ بینک کا واحد جو مقصد ہوگا وہ انفلیشن کنٹرول کرنا ہوگا، جس میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ اسپیکٹیکولرلی فیل ہو رہا ہے اسٹیٹ بینک، اور حکومت کے کوئی اور آبجیکٹو نہیں ہو سکتے اسٹیٹ بینک کے جو اس کے خلاف ہوں، اور اس کے ہر آبجیکٹو کو اس کے ماتحت ہونا ہے۔ تو یہ پاکستان کے اندر صرف 9% بینکنگ ہوتی ہے، زیادہ تر آپ کو پتا ہے لوگوں کے بینک اکاؤنٹ ہی نہیں ہے۔ ہم کو اسٹیٹ بینک ڈائریکشن دیتا ہے کہ آپ گاؤں میں جا کے بینکنگ کریں، آپ فارمز کو لون دیں، آپ اسمال میڈیم انٹرپرائزز کو لون دیں، آپ ایکسپورٹرز کو سستا لون دیں، وغیرہ وغیرہ، بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں۔ یہ سب چیزیں ختم کر دی ہیں ماں سوائے ایکسپورٹرز کو سستا لون دینے کے، کہ اب اسٹیٹ بینک یہ نہیں کر سکے گا۔ اس کے بعد اگر خدا نہ خواستہ کل ایک فلڈ آ جاتا ہے، ایک جسٹ ایگزامپل دے رہا ہوں آپ کو میں، تو اسٹیٹ حکومت کو 300 ارب روپے کی ضرورت پڑتی ہے تو اسٹیٹ بینک حکومت کو وہ قرض نہیں دے سکتا، وہ اختیار بھی لے لیا ہے۔ اور اس کا کیا نقصان ہوتا ہے وہ آپ نے دیکھا ہے 2 ہفتے پہلے، جب 10.25% کی جگہ 11.5% پہ حکومت کو لون لینا پڑا بینکوں سے،
क्योंकि बैंकों ने आपस में मिल गए, कलूट करा और बैंकों ने महंगा लोन दिया इनको, और इन्होंने 111 अरब रुपए का लोन 10 की जगह 11.5% में लिया। वो इनकी अपनी बेवकूफ़ी ज़रूर थी, लेकिन ये बैंक भी मिल गए। क्योंकि स्टेट बैंक नहीं इंटरवीन कर सकता था, इसलिए बैंक को मिलना आसान हुआ। अब जब भी बैंक मिल जाएंगे, स्टेट बैंक इंटरवीन नहीं कर सकेगा। ये इन्होंने अपने हाथ खुद बांध दिए IMF की ईमा पे। मुझे ये समझ में नहीं आ रहा, मुझे ये बात आती है कि चले IMF बोलता है बैंक इंडिपेंडेंस करे, बैंक को इंडिपेंडेंट करें, लेकिन एक फर्द वाहिद को इतना पावर क्यों दे रहे हैं? IMF को क्या फर्क पड़ता है उसकी तनख्वाह कितनी है, उसकी टर्म ऑफ एम्प्लॉयमेंट कितनी है, कि अब उसकी टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट भी वो खुद सेट करेगा। ये भी IMF ने लिखवाया है। पार्लियामेंट कोई कानून साजी नहीं कर सकती मां सिवाय इनसे मशवरा करे बगैर। फाइनेंस मिनिस्ट्री एक समरी नहीं भेज सकती हुकूमत के अंदर ECC में स्टेट बैंक के बारे में, अगर स्टेट बैंक के मशवरा पहले नहीं हो, रिटर्न मशवरा ना हो। और जो स्टेट बैंक समरी भेजेगा, रेफरेंस भेजेगा, फाइनेंस मिनिस्ट्री के ऊपर कदगन है कि वो जूं के तू उसी तरह मनोहन उसको आगे भेजनी पड़ेगी। ये भी एक कदगन है। सिर्फ पार्लियामेंट को एक रिपोर्ट देनी है, अदरवाइज स्टेट बैंक जो है तमाम सॉवरन हो चुका है और पार्लियामेंट के भी ऊपर सॉवरेनिटी कर दी है। ये पाकिस्तान की तारीख में तो छोड़ दें, ये किसी दुनिया में नहीं होता है। ये क्या खान साहब ने करा है समझौते, खान साहब ने क्या बात कर रहे हैं। 2 दिन पहले उन्होंने कहा कि हमको इसलिए गुलामी करनी पड़ रही है कि हमने कर्जा ले लिया सबसे ज्यादा। तो भाई कर्जा तो सबसे ज्यादा आपने लिया है, तो अगर आप गुलामी कर रहे हैं तो आप अपने कर्जों के तहत गुलामी कर रहे हैं। आप गुलामी कर रहे हैं तो आप इंटेलेक्चुअली बैंक्रप्सी के तहत, इंटेलेक्चुअल बैंक्रप्सी की वजह से गुलामी कर रहे हैं, क्योंकि आपको पता ही नहीं है करना क्या है। मैं यहां पर रुकता हूं और मुसद्दक मलिक साहब से गुजारिश करता हूं कि वो बात करें। सर मैं चेंज कर दूं? बस आवाज आए। बहुत बहुत शुक्रिया जी। 18वीं सदी में 1770 में इधर अंग्रेज साहब बहादुर की हुकूमत थी, तो बंगाल में कहत पड़ा। 20 लाख से लेकर 1 करोड़ लोग बंगाल के कहत में मर गए। और जब बंगाल के कहत में लोग मर रहे थे तो साहब बहादुर अंग्रेज जो है वो अनाज बंगाल से लेकर उसको फरोख्त कर रहा था इंग्लिस्तान में। बंगाली खाना ना होने से मर रहे थे और अंग्रेज एक्सपोर्ट कर रहा था खाना, जो बंगाल में बनता है वो खाना इंपोर्ट कर रहा था इंग्लिस्तान के लिए। ये उसी साहब बहादुर की हुकूमत वापस आ गई। ये वो ईस्ट इंडिया कंपनी पाकिस्तान में वापस आ गई है कि 500% दवाओं। मुस्लिम लीग नून के रहनुमाओं की मीडिया से गुफ्तगू, आपने मुलाहिजा की, उनका यह कहना था कि डबल रोटी और अद्वियात पर भी टैक्स लगा दिए गए।